أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. قرآن کریم کے یہ الفاظ جو قرآن کریم کا 13واں سورہ رعد اور 7ویں آیت کے الفاظ ہیں جس میں 2 مرحلے بیان کیے جا رہے ہیں. انما انت منذر، اے پیغمبر آپ جو ہیں وہ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے. اتنے سے معنی ہے. اس سلسلہ گفتگو کا کہ جو 9 مجلسوں پر منحصر ہے، اس کا عنوان بھی انہی الفاظ سے لیا گیا ہے: انذار نبی و ہدایت ولی. یہ اس کا مختصر سا، کیونکہ اگر ہم نبی کی عظمت کو سمجھ لیں، دیکھیے بات نبوت سے آ کر پھنستی ہے. اگر ہم نبی کی عظمت کو سمجھ لیں پھر تو کبھی کسی نبی کے فیصلے میں کوئی شک نہ کریں. بات جو رکی ہے وہ نبوت ہی پہ آ کے رک گئی ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور پیغمبر کے فیصلوں میں شک کیا گیا. آپ دیکھیے کہ جب قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اور ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے، اور وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ترجمے سے کام ہو جائے گا یا کوئی ہمیں بتا دے گا تو ناممکن ہے. اس کتاب کو اگر کوئی حسبنا کتاب اللہ کہہ کے لے لے تو اس کا مطلب گمراہی یقینی ہے، کیونکہ کتاب میں ہے سب کچھ، ہر خشک و تر موجود ہے، لیکن ملے گا اس وقت جب مودت آل محمد قلب میں ہوگی. اس کو سمجھا اس وقت جا سکتا ہے کہ جب مودت آل محمد ہو. اور اگر آپ بغیر مودت کے لیں گے تو حروف تو نظر آ جائیں گے، نہ معنی سمجھ میں آئے گا اور نہ مطلب سمجھ میں آئے گا. آپ دیکھیے کہ انسان ہے کیا، بہت فخر کر رہا ہے. پروردگار عالم نے دیکھی کس طریقے سے قرآن مجید کا 16واں سورہ نحل اور آیت کا نشان 78 کس طریقے سے کہا. کیا پروردگار کہہ رہا ہے؟ تم لوگوں کو ہم نے
ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی تم جاہل آئے اس دنیا میں. ہم نے تم کو کیا دی؟ آنکھیں دی، کان دیے اور دل دیا. یہ دیکھیے ایک چیز کے اوپر غور کیجئے گا، چونکہ یہ پہلی گفتگو ہے، اس میں کچھ تمہیدی الفاظ ہوں گے اور کچھ وہ مبادیات اس میں شریک کیے گئے ہیں کہ جو آگے اس سے فائدہ لیا جائے گا. کیا کیا دیا؟ تم جاہل تھے، جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تو ہم نے کیا دیا تم کو؟ آنکھ دی، کان دیے اور دل دیا، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ، میرا شکریہ ادا کرو. یعنی آنکھ، کان اور دل اس لیے دیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے علم کو حاصل کر سکو. تو بات تو کلیئر ہے نا کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ جاہل آتا ہے. نہیں غور کیا؟ جو بھی دنیا میں آتا ہے لا تعلمون شیئا، وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے اور پوچھ لے کہ قرآن سناؤں، توریت سناؤں، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، ایک دیکھیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ یہ مولا کائنات کہ جب آئے تو ان کے پاس یہ علم تھا کہ توریت کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، زبور کی بات کریں. تو میں کہوں گا دیکھیے ایک بات سنیے، ایک بچہ عالم کے گھر میں پیدا ہوا، اور کیا آپ نے ایک بچہ بہت ہی رئیس کے گھر میں پیدا ہوا. جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ جڑا رہے بڑے گھر میں. نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی یہ بڑے گھر کے ہیں، یہ بڑے گھر میں پیدا ہوئے، بھائی ان کے گھر میں تو علمی علم ہے، ہر ایک ان کے عالم فقیر. ارے بھائی یہ بڑے گھر میں ہے، ان کیا دولت ہے جو دولت مند ہوا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو اب مجھ کو بتائیے کہ بچہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس بڑے گھر کا ہے، اس کا کس بڑے گھر سے تعلق ہے. تو اب مجھ کو بتاؤ کہ کائنات میں سب سے بڑا گھر کس کا ہے؟ اور کوئی بچہ اس گھر میں آئے تو لا محالہ وہ جاننے والا ہوگا کہ جو کوئی نہیں جانتا ہوگا. اسی لیے تو وہ آواز دیتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ دیکھیے مسائل ہیں اور ان مسائل کے اوپر غور کیجئے گا. تو ہم کو کس طریقے سے کہ ایک آنے والا شخص اس دنیا میں جب آتا ہے تو آپ بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے آیا شخص، بھئی جب دنیا میں آ گیا تو پڑھ لیتا، جب دنیا میں آیا تو جان لیتا، جب دنیا میں آیا تو سمجھ لیتا. کہا نہیں، ہم نے تم کو آنکھیں دی، ہم نے تم کو کان دیے، ہم نے تم کو دل دیا. اب میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں یا آنکھ دیکھتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں یا آنکھ دیکھتی ہے؟ آپ سنتے ہیں یا آنکھ سنتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، میں کہوں گا آنکھ نہیں دیکھتی ہے، آنکھ کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں. کان سنتا ہے؟ نہیں، کان کے ذریعے آپ سنتے ہیں. اور کیا آپ نے؟ یہ میں نے لفظ ذریعہ کیوں بڑھا دیا؟ اب اس ذریعے کو میں لفظ کو چینج کیے دیتا ہوں. آنکھ نہیں دیکھتی ہے، آنکھ کے وسیلے سے آپ دیکھتے ہیں.
کان کے وسیلے سے آپ سنتے ہیں. قدرت نے ابتدائی مرحلے میں بتا دیا کہ بغیر وسیلے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وجود دنیا میں آنے کے بعد ہی تم کو وسیلے کا سہارا چاہیے ہے. اور اب دیکھیے ایک ایک مرحلے کے اوپر. اچھا کسی بیچارے کے آنکھ میں موتیا بند ہے وہ دیکھ پائے گا؟ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا. میں وقت جو ہے بالکل نہیں لیتا ہوں. کسی کے آنکھ میں موتیا بند وغیرہ ہو گیا دیکھ لے گا؟ کیوں نہیں دیکھ پائے گا؟ عیب ہے. کہ کسی کی کان میں کوئی پرابلم ہے سن لے گا؟ نہیں سنے گا. عیب ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تو آپ دیکھ رہے تھے نا تو آپ دیکھ لیجئے. میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا کہ آنکھ نہیں دیکھتی ہے, آنکھ کے وسیلے سے آپ دیکھتے ہیں, کان کے وسیلے سے آپ سنتے ہیں. تو ارے وسیلہ ہی تو خراب ہے, آپ دیکھ لیجئے. جواب دیں گے حضور جب وسیلہ بے عیب ہوگا تب سب کچھ صحیح سے دکھائی بھی دے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وسیلہ اس کو بناؤ جو عیب دار نہ ہو, بے عیب ہو. وسیلے کا اسی لیے ہے کہ جب بے عیب ہوگا تو پھر ہر چیز نظر بھی آئے گی اور سنائی بھی دے گی. بے عیب وسیلہ ہونا چاہیے. یہ عظمت ہے. دیکھیے آپ اگر تلاش کریں ہر ایک اسلام لایا, ہم بھی لائے اسلام, یہ بھی لائے اسلام, یہ بھی لائے اسلام, یہ بھی لائے. اسلام لانا نہیں ہے. آپ جب لائے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ بھائی سوال تو ہوگا نا کہ بھائی آپ اب اسلام لائے نا, کل تک کیا تھے؟ بہت توجہ کیجئے گا. اسی لیے پیغمبر کے آنے کے بعد ڈائریکٹ اعلان نہیں کروایا گیا. پیغمبر کب آئے تھے؟ پیغمبر آ گئے تھے لیکن 40 سال تک وہ رہے لیکن اعلان نہیں کروایا گیا. کیوں نہیں کروایا گیا؟ کس لیے نہیں کروایا گیا؟ 40 سال تک ان کو خاموش رکھا گیا اور 40 سال خاموش رکھنے کے بعد پھر پیغمبر سے کہا. میں کہوں گا کیوں, کس وقت؟ جب یہ کوئی سامنے آ گیا کہ علی تم انتظام دعوت کا کرو. بھائی اس وقت اعلان کروایا گیا کہ جب اصل میں دیکھیے ہر چیز ہوتی یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کیمرے جو ہیں یہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, کہاں کہاں تک جا رہا ہے ان کیمروں کے ذریعے سے. اور حالانکہ اس کیمرے کا فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو شہر کے اندر بھی رہتے ہیں. حالانکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں اور مجلس نہیں میں شریک ہو سکتے. اور یہ آپ نے لیکن مومنین اس کا شہر میں بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو بہرحال تو یہ وہ ہے. اب آپ دیکھیے غور کیجیے گا تو لائیو ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ نہ ہو ہمارے ساتھ, یہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو میں یہاں مجلس پڑھوں تو کیسے اس کا ٹیلی کاسٹ ہوگا؟ کون تھا, کون نہیں تھا, کون آیا تھا, کس نے تلاوت کی, کس نے منظوم نذران عقیدت پیش کی؟ نہیں ہو سکتا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام تشریف لے آئے تھے اور لانے کے بعد اعلان کرا دیا جاتا کہ 20 سال کے سل میں پیغمبر سے کہا جاتا کہ محمد تم اب کام شروع کر دو رسالت کا, تو پیغمبر شروع کر دیتے. لیکن کوئی ٹیلی کاسٹ کرنے والا نہ ہوتا, اس کا کوئی بتلانے والا نہ ہوتا, کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا. لہذا اس وقت اعلان کروایا گیا کہ جب پیغمبر 40 سال کے تھے اور علی 10 سال کے تھے, تاکہ یہ اعلان کرتے جائیں, وہ تصدیق کرتے جائیں, یہ بلاتے جائیں, وہ بتلاتے جائیں.
بتائے تو کہ کون کون آیا تھا بھئی، کون کون بیٹھا تھا، کہاں کہاں بیٹھا تھا، کیا کیا کیا، کس نے شروعات کی تھی؟ سچ بتائیے کہ اگر نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ شرارت ابو لہب نے کی تھی یا کس نے کی تھی؟ اس لیے لازم تھا کہ اب مولا کائنات کیوں وہی دیکھیے کہ وہ ڈرائے یہ ہدایت کرے، اور اس کے بعد سب نے متفقہ طور کے اوپر جو میں نے سرنامہ الفاظ قرار دیے اس کے ذیل میں متفقہ طور کے اوپر لکھا گیا ہے، سب نے روایت یہ کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہے، تو پیغمبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں، اور پھر اس کے بعد مولا کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، اور ہر ایک اس کے ذریعے سے ہدایت پائے گا۔ یہ بالاتفاق سب متفق ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد بعض نے تو یہی استدلال کیا کہ صرف خلافت بلا فصل ہی نہیں بلکہ 12 اماموں کی امامت اسی سے ثابت ہے۔ 12 اماموں کا سلسلہ، کیونکہ ہر دور میں ہادی ہوگا، تو اس دور میں یہ ہیں، اس دور میں وہ ہیں، اس دور میں وہ ہیں، اور آج بھی پردہ غیب میں ایک ہادی موجود ہے۔ دیکھیے ہدایت ضروری ہے، ہادی ہونا یقینی ہے۔ انسان آپ دیکھیے کہ ہادی جب بھی بات ہوتی ہے ہادی کی اور ہدایت کی تو بفر جاتے ہیں، کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ اپنے اصول دین میں 5 آپ نے اصول دین رکھے، توحید کے ساتھ سے عدالت کو ہٹایا کیوں گیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ بھئی اللہ عادل ہے، توحید ہے، توحید کے بعد عدالت کو رکھا رہنے دو، کیا پرابلم ہے جب اللہ کو مانتے ہو اور یہ بھی معلوم ہے تمہیں کہ اللہ جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا، ساری چیزیں معلوم ہے، تو بھی اب توحید کے ساتھ عدالت کو جوڑو، کیوں انکار کرتے ہو عدالت کا؟ نہیں، توحید کے ساتھ عدالت کو ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہٹائیں اصول دین میں سے، اور کیا آپ نے؟ توحید، ہمارے کیا توحید کے ساتھ عدالت ہے، عدالت کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، امامت کے بعد قیامت ہے نا؟ انہوں نے عدالت کو ہٹا دیا اور امامت کو ہٹا دیا، توحید اور اس کے بعد نبوت اور پھر قیامت، ڈائریکٹ چھلانگیں لگی ہیں، چھلانگیں۔ اور کیا؟ اب میرے ایک باتیں غور کیجئے گا، میں بحث کر رہا ہوں صرف کہ عدالت کو ہٹایا کیوں، توحید کے ساتھ عدالت کو کیوں ہٹایا؟ دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے، اگر عدالت ہوگی، اچھا عدالت کے معنی کیا ہے؟ اب یہ بتائیے آپ، عدالت کے معنی کیا ہیں؟ ہاں یہ غلط ہے معنی، انصاف کرنا، انصاف کرنا جو ہے یہ غلط معنی ہے۔ انصاف ہے نصف سے، اور نصف کا مطلب ہے آدھو آدھ کر دینا۔ عدالت کے معنی انصاف کرنا نہیں ہے، اور کیا آپ نے؟ عدالت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے وضع کی گئی ہے وہاں ہو۔ ابھی دیکھیے میں آپ کے ساتھ مثال ایک آپ کو دوں گا، ایک مثال دوں گا، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے معاشرے میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے جو مثال میں نے معنی بتائیں اس کے لیے۔ ایک بزرگ شاعر تھے، ان کو پہلے پڑھوایا گیا اور ایک نئے شاعر کو بعد میں پڑھوایا گیا۔ آپ نے کیا کہا؟
عدالت سے کام نہیں لیا گیا. بھائی کیوں ان کو بھی پڑھوایا گیا ان کو بھی پڑھوایا گیا؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کو بھی پڑھوایا گیا ان کو بھی پڑھوایا گیا. کہ عدالت یہ تھی کہ بعد میں بزرگ پڑھتا اور پہلے ان کا شاگرد پڑھتا. اور کیجئے گا مثلا عدالت یہ ظلم ہے، ظلم. اور کیا عدالت کیا ہے کہ عدل کے ساتھ، اور ظلم اسی کے مقابلے میں ظلم کیا چیز ہے کہ جو چیز یہ ہوا کہ ظلم ہو گیا ان کے اوپر، اب اسی کو پلٹیے کہ یہ ظلم ہو گیا. کیا ظلم ہو گیا؟ ظلم یہ ہو گیا کہ ان کو ان کی جگہ کے خلاف پڑھا دیا گیا. اور کیا آپ نے کہ بھائی ان کا وہ جگہ نہیں تھی پڑھانے کی، ان کو پہلے پڑھا دیا گیا. بہت توجہ کیجئے گا. تو اب آپ غور کیجئے گا. تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ غور کرنے کی یہ ہے کہ توحید کے ساتھ عدالت ہٹائی کیوں گئی؟ کیوں ہٹائی گئی؟ اگر توحید کے ساتھ عدالت ہے تو پھر اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اگر شیطان بہکانے والا ہے تو پھر ہدایت کرنے والا ہادی بھی ہے. بھئی تقاضائے عدل یہ ہے کہ اگر بہکانے والا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی ہو. لہذا انہوں نے کہا عدالتی کو ہٹا دو تاکہ کہا جائے کہ بہکانے والا ہے اور ہدایت کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے جب یہاں سے عدالت کو ہٹایا تو وہاں سے امامت کو ہٹایا. امامت کو ہٹایا کہ اگر عدالت ہوتی تو بھی ہادی ہوتا. جب عدالت ہی نہیں ہے تو نہ ہادی ہے نہ امامت ہے. اور نہ ہادی ہے نہ ہدایت کرنے والا ہے نہ امامت ہے نہ امام ہے. اس لیے ہٹایا گیا ہے. اب انہوں نے ہٹا دیا ہے کہ صاحب یہ ہٹ گئے ہیں. اب آئیے اب ایک بات آپ غور کرنے کی اور اس کے اوپر آپ سوچئے فکر کیجئے کہ یہ بتائیے اکثر یہ ہوتا ہے سوال ہوتا ہے کہ اگر ہیں تو صاحب اتنی لمبی عمر، اگر ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے، اگر ہیں تو پھر کیسے یہ پردے غیب میں ہیں؟ ہے نا سب چیزیں سوال اٹھتے ہیں نا. آپ غور کیجئے گا. دیکھیے میں نے کیا آپ سے بات کہی ابتدا میں، میرا پہلا جملہ اتنا ہے اگر نبی کی نبوت کو صحیح سے مان لیتے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور کیا لیکن وہیں پر سب معاملہ گڑبڑ کر دیا گیا. اب آئیے آپ کہ صاحب مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھوائیے اور قرآن رکھوا کے قسم کھلوائیے کہ شیطان ہے یا نہیں ہے. شیطان ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کہے گا مولانا ہے شیطان، ہے شیطان. میں نے کہا اگر ہے شیطان تو کیا کبھی آپ سے ملا؟ کبھی آپ نے اس کو دیکھا؟ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ بھئی اگر ہے تو ملا. کہیں گے جی نہیں ملا. میں نے کہا آپ کے والد سے ملاقات ہوئی اس کی؟ کہنے نہیں ہوئی. کہا میں نے دادا پر دادا سے کسی سے تو ملا ہوگا؟ کہا نہیں ملا. میں نے کہا جب آج تک دیکھا نہیں تو انکار کر دو نہیں ہے. بھئی انکار کر دو کہ نہیں ہے؟ کہنے کہ نہیں مولانا شیطان ہے، بہکاتا ہے. میں نے کہا یہی تو آپ کا ایمان بتلا رہا ہے کہ غیب سے چھپ کے بہکائے اس پر ایمان ہے اور چھپ کے ہدایت کرے اس پہ اقرار نہیں. بہکانے والے پر ایمان ہے اور ہدایت کرنے والے پر ایمان نہیں ہے. وہ چھپ کے بہکا سکتا ہے. اور اب میرا جملہ سن لیجئے گا آپ، چونکہ میں نے کہا نہیں برابر کا ہونا چاہیے. بس تقاضائے عدل یہ تھا، تقاضائے عدل یہ تھا کہ اگر وہ چھپ کے بہکاتا ہے تو یہ چھپ کے ہدایت کرے.
تقاضا عدل یہ تھا، کیونکہ اگر امام زمانہ ظاہر بظاہر ہوتے تو پھر یہ ہوتا کہ وہ تو چھپ کے بہکاتا ہے، یہ ظاہر بظاہر ہدایت کرتے ہیں، لہذا عدالت خدا ہے کہ وہ چھپ کے بہکائے گا، یہ چھپ کے ہدایت کریں گے۔ اب سب کا ایمان تل جائے گا کہ کون مومن بن گیا، کون منافق ہو گیا۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ اس لیے پردہ غیب میں رکھا ہادی کو، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں آپ نے تو صاحب ان کو ظاہر بظاہر رکھا، نہیں، کہا اب ایمان کو پرکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو میں نے کہا نہیں کہ 3 چیزیں دی گئی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے، آنکھ، کان، دل، اور اس کا ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں پر کیا کہا کہ ہم نے تم کو آنکھیں دیں، ہم نے تم کو کان دیے، ہم نے تم کو دل دیا تاکہ تم دیکھو، استعمال کرو۔ لیکن جب سورہ اعراف میں آئیے گا، 7واں سورہ قرآن مجید کا 178 نمبر آیت ہے، اس میں آئیے گا تو آواز دی جائے گی کہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور کیا آپ نے، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں، ان کے کان سنتے نہیں، ان کا دل غور و فکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ کون ہے؟ یہ سب جانوروں کے مانند ہیں۔ اور کیا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا، بہت ابھی کئی مقام کے اوپر اس کا تذکرہ ہوگا، آنکھ کان دل، آنکھ کان دل، اس کے کئی مقام کے اوپر تذکرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 سے کچھ ایسے کاموں کو لینا ہے کہ جہاں تکرار کے ساتھ قرآن میں تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور اگر صحیح یوز کر لو تو انسان بن جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے، اور اگر غلط یوز کرو گے تو جانور نہیں، جانور سے بدتر ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ یہ عظمت اہل بیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو دنیا سمجھتی ہے مجلس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجلسوں میں کیا کچھ ہو جاتا ہے، میں کہوں گا یہ دروازے جو کھلے ہیں حسینیوں کے، یہ عزا خانوں کے جو دروازے کھلے ہیں، یہ صرف تم کو دعوت دینے کے لیے کھلے، آ کر بیٹھ جاؤ۔ ارے جہاں تم اپنی پوری حیات میں کچھ نہ لے پاؤ گے، یہاں چند لمحوں میں تم کو مل جائے گا۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے، یہ فرش جو بچھایا جاتا ہے، یہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے دین بانٹا جاتا ہے، یہاں سے پیغام اسلام کو عام کیا جاتا ہے۔ اگر اسلام کے چاہنے والے ہو تو آؤ، فرش کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، یا قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی بات ہوگی۔ لیکن تم نے جب حیات رسول میں دھوکہ دیا، آج تم مجلسوں کے اوپر، اور دیکھیں یہ زمانہ ہے، مخالف جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک مشن ہوتا ہے اور وہ اس میں مصروف ہوتا ہے، اس کو اس کے کام میں رہنے دیجئے۔ لیکن اتنا سمجھ لیجئے یہ مجالس وہ ہیں کہ جن میں بلاوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کی جاذبیت خود سب کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ مجالس کا کمال ہے۔ کیوں؟ میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے، بہت توجہ کیجئے گا۔ ہم اگر مجلسیں کرتے ہیں تو کیجئے جس کو بھی جو دل چاہے۔ ہم نے اگر مجلسیں شروع کی ہیں مظلوم کربلا امام حسین کے نام سے، تو ہمارے پاس جو نام ہیں ہم ان کے نام سے مجلسوں کو کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی جو نام ہیں ان کے نام سے مجلس کیجئے، جلسہ کیجئے، روز بلائیے، دیکھیے کون کتنے آپ آتے ہیں۔ میں کہوں گا صدیاں گزر جائیں گی، کیونکہ جاذبیت نام کی کھینچتی ہے۔
یہ حسین کا نام ہے جو پوری دنیا میں لوگوں کو گھروں سے نکال نکال کے عزا خانے تک لا رہا ہے. اور جہاں تک رونے کی بات کی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ کل 1444 ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور آج 1445 ہجری کا پہلا سورج نکلا. ہر ایک نئے سال کی بات کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ نئے سال کا آغاز رو کے کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنی ابتدا رونے سے کرتے ہیں نئے سال کی، اور یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم زندگی بھر ان ذوات کے اوپر رویا کرتے ہیں کہ جن کے لیے ہماری تخلیق ہے. تم رونا کیا سمجھو گے؟ ابھی میں سمجھاتا ہوں تمہارے رونے کو اور نہ رونے کو. 2 جملوں میں سنیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ایک صاحب کے ہاں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا. بہت توجہ کی، میں نے 2 جملے کہے، تیسرا جملہ نہیں کہوں گا. بچہ پیدا ہوا، رو نہیں رہا تھا. بچہ رو نہیں رہا تھا. ان صاحب کا منہ لٹکا ہوا. میں نے کہا بھائی مبارک ہو، ماشاءاللہ سے بچہ روتا ہوا پیدا نہیں ہوا. کہنے لگے حضور مبارکباد کیسی، یہ رو نہیں رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، رو نہیں رہا ہے. کہا یہ رو نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ڈر ہے کہ بچے گا یا نہیں بچے گا. اور کیا آپ نے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ مرض ہے، کیا ہے، موت، مردہ ہے، زندہ ہے. دوسرے کے ہاں بچہ ہوا، ان کا بچہ رو رہا تھا. سمجھ گئے؟ رو رہا تھا، وہ خوش تھے. میں نے کہا تمہارا بچہ رو رہا ہے، تم خوش کیوں ہو؟ کہنے کہ بچہ رو رہا ہے، اس کا مطلب زندہ ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یاد رکھو کہ جہاں رونا ہوتا ہے وہاں زندگی اور حیات بنتی ہے، اور جہاں رویا نہیں جاتا وہاں موت ہوتی ہے. جہاں رویا جاتا ہے وہاں رونے کے ساتھ آخرت میں مسرت ملے گی، اور جہاں رویا نہیں جاتا وہاں پھر وہی غم ملے گا جب منہ لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ عظمت اہل بیت ہے. یہ رونے کی عظمت کو سمجھو. اور بس کہ بہرحال سوئیوں میں قید رہتا ہے، اور یہ ایام عزا کہ جن کا آج آغاز ہوا ہے، میں اپنے مومنین سے گزارش بھی کر چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، چونکہ بات ہماری بہت دور تک جا رہی ہے، اور یہ فقط لکھنؤ کے لیے نہیں، یو پی کے لیے نہیں، پورے ہندوستان اور دوسرے ممالک کے لیے. ہم نے پہلی گزارش یہی کی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجالس کا اصول اور دستور یہ بنا لیں کہ جو وقت ہے اس پر شروع کریں. یہ پہلا مرحلہ ہے. مجلسیں وقت معین پہ شروع کی جائیں، وقت معین پہ ختم کی جائیں، تاکہ دوسری مجلسیں بھی ہوں اور یہ سامعین اور مومنین کا وقت برباد نہ ہو. وقت کی پابندی ہونا چاہیے، اور اگر ہم سب آمادہ ہو جائیں گے تو یقینی طور کے، اور میں منتظمین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 لوگ ہوں، 5 لوگ ہیں، آپ اپنے وقت پر مجلس شروع کر دیجئے.
مجلس وقت پر شروع ہونا چاہیے، پہلا مرحلہ۔ اور دوسرا مرحلہ جو شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ میں خواتین سے دستبستہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ مجلسوں میں جانا، جلوس میں جانا ثواب عظیم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پردہ بھی ان کے لیے واجب ہے، پردہ واجب ہے۔ لہذا جو خواتین مومنین اپنے گھروں میں عورتوں کو متوجہ کرے کہ مجلس میں جائیں، جلوس میں جائیں، لیکن پردے کا ضرور لحاظ رکھیں، کیونکہ پردہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں اس بیوی کی پسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے پردہ، لہذا اس کا خیال رہنا چاہیے۔ ایسے کنارے بیٹھے جہاں مردوں سے نہ شامل ہے، یہ سب بہرحال مجلس کے ثواب کو کوئی نہیں روک سکتا، جلوس میں شرکت کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ سب شرعی امور ہیں۔ فقہا سے پوچھئے گا، ان میں جا کر ہمارے مراجع کے مسائل کو دیکھ کر دیکھیے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ جو تبرکات کے تقسیم کا ہوتا ہے، جو چیز بھی تقسیم کرتا ہے، جو مومن بھی تقسیم کرتا ہے، وہ اسی لیے تقسیم کرتا ہے کہ مومنین تک پہنچے، ثواب ملے۔ تو اللہ کے واسطے جیسے دوسری قوموں کے ہاں آپ نظم سے لوگوں کو لیتے دیکھتے ہیں، ویسے ہی آپ بھی لے کر اپنی قوم کو بھی اسی میں شریک کیجیے۔ اور کیا آپ نے اس طریقے سے نہ کریں جو ہمارے لیے رسوائی بنے، اور کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایام عزا جہاں ہم مجلس و ماتم میں ہیں اور وہاں وہ مقصر اپنا سر اٹھانے لگے ہیں، سر اٹھانے لگے ہیں کہ جو دشمن ازاں ہیں۔ اعتراض ایک ایک بات کے اوپر کریں گے، لیکن اللہ کے واسطے جو آپ کو آپ کے بزرگوں سے عزاداری ملی ہے اس کو اور مضبوطی کے ساتھ بہتر سے بہتر کریے گا۔ ان کا صرف ایک جواب ہے کہ وہ جتنا کسی چیز پہ روکتے رہے آپ اتنا ہی زیادہ اس کو کرتے رہیے، کیونکہ یہ غم ارے یہ کہاں ہوا تھا، وہ کہاں ہوا تھا، یہ کیسے ہوا تھا۔ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ غم منانے میں یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب غم منایا جاتا ہے تو اس طریقے سے غم منایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی سر ٹکرا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس کا اپنا مر جاتا ہے۔ یہاں تو زہرا کے لال کے غم کی بات ہے۔ اور ایک گزارش اور کر دوں، عزاداروں، ہم لوگ بی بی کے لال کے غم منانے کے لیے فرش عزا پہ آتے ہیں۔ اللہ کے واسطے فرش عزا پر بیٹھ جایا کریں اور اس کے بعد ایسے غم منائیں کہ واقعہ ہم عزادار مظلوم کربلا بن سکیں، عزاداران امام مظلوم، تاکہ ہم عزادار بن سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کی خواتین اپنے سہاگ کو بڑھا دیتی ہیں، اپنے زیورات کو اتار دیتی ہیں، جو زیور وہ کسی حال میں کسی موقع پہ نہیں اتارتی ہیں، وہ انہوں نے ادھر عزا خانہ سجایا، اپنے زیورات کو اتار دیا۔ اے بی بی، آپ کا لال اس کی فرش عزا بچ گئی۔ غم منانے کے لیے اے عزادارو، عزاداری کرو ایسے کہ واقعاً عزادار بن جاؤ، صورتاً سیرتاً عزادار نظر آؤ۔ عزاداران امام مظلوم، آج پہلی محرم کا سورج نمودار ہو گیا، عزا خانے سج چکے ہیں۔ آج کا تذکرہ
اس مقدمہ کربلا کا ذکر ہے۔ عزاداران امام مظلوم، جس کو مظلوم کربلا نے کہا اے میرے بھائی مسلم، امام حسین کے سفیر۔ ہاں عزاداروں، جب مظلوم کربلا کے پاس خطوط کثرت سے آئے اور آنے کے بعد بلایا گیا کہ مولا آپ کوفے تشریف لے آئیے، کوفے تشریف لے آئیے، اور بروایت کئی تھیلے بھرے ہوئے تھے کہ کوفے آ جائیے، تب امام حسین نے، کوفے والوں کو جانتے تھے چونکہ انہوں نے دیکھ چکا تھا کہ بابا کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا محراب میں، اور بھائی کے نیچے سے بھی مسلح انہی نے کھینچا تھا، لہذا امام حسین نے اپنا نائب بنا کے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ ابو طالب کے پوتے نے ابو طالب کے پوتے کو بھیجا۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، جناب ہانی کے ہاں قیام کیا اور 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ جناب مسلم قلم و دعوات لے کر نامہ لکھتے ہیں آقا کو کہ کبھی پیغمبر اپنے آقا سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، 18,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، میرا خط ملتے ہی آپ کوفے کی طرف تشریف لائیے گا۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا اور ادھر یزید کے مخبروں نے نعمان کی اطلاع دی کہ نعمان بڑی ڈھلائی سے کام لے رہا ہے اور مسلم کا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا تجھ کو کوفے کی چاہت نہیں ہے؟ اگر کوفے کی چاہت ہے تو کسی ایسے کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیج جو مسلم کے اوپر سختی کر سکے۔ بس کیونکہ پہلی محرم کو میں جناب مسلم کے مسائل بیان کرتا ہوں، جناب مسلم ان کے اوپر سختی کر سکے۔ ادھر یزید نے فوراً بصرے کے گورنر ابن زیاد جو سب سے بڑا دشمن اہل بیت تھا، اس کو خط لکھا کہ تم فوراً کوفے جاؤ اور کوفے پہنچ کر وہاں نعمان کو برخاست کرو اور کوفے کا چارج تم لے لو۔ ابن زیاد سر پہ عمامہ باندھے ہوئے، چہرہ ڈھانکے ہوئے نکل رہا تھا، کچھ بصرے کے رؤسا کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب کوفے پہنچا، لوگوں کو امید تھی حسین آنے والے ہیں، حسین آنے والے ہیں، مظلوم کربلا آنے والے ہیں۔ بعض لوگ سمجھے کہ شاید آقا آ گئے، ہر ایک کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اب پھر اس کے بعد وہ پہنچا دارالامارہ، اور پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا، جناب ہانی کو گرفتار کیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کے بعد جناب مختار کو گرفتار کیا گیا، پھر اعلان کر دیا گیا سارے قبیلے والوں کو بلا کر کہ اگر کوئی بھی مسلم کی مدد کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے اوپر سخت ظلم کیا جائے گا، عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ ادھر سب ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، سب زوجاؤں نے اپنے شوہر کو بلا لیا، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں۔ جب شام کو مغرب کے وقت جناب مسلم مسجد گئے تو صرف 30 آدمی تھے۔ عزاداران معلوم، جناب مسلم کی غربت پر ہوئیے گا، صرف 30 لوگ، جہاں 18,000 تھے وہاں صرف 30 ہو گئے، اور جب نماز تمام کر کے پیچھے دیکھا تو وہ 30 بھی نہیں تھے۔ اب جناب مسلم ان کا دل بھر آیا، ان کا اس لیے نہیں دل بھر آیا کہ وہ اکیلے تھے، ہم تو آقا کو خط لکھ چکے ہیں کہ آقا کوفے تشریف لائیے، اور یہاں پورا ماحول پلٹ چکا ہے۔ جناب مسلم نکلے مسجد سے، گلی میں چلتے رہے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب مسلم اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کون ہو تم، کیا چاہیے؟ کہا کیا مجھ کو پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ سے پانی لیا، ایک کٹورا کوزے میں پانی لا کے دیا، پانی پیا۔ وہ ضعیفہ گئی، برتن اندر رکھ کے آئی، آ کر دیکھتی ہے پھر بیٹھے ہوئے۔ کہا تم کون ہو؟ تم گئے نہیں اپنے گھر؟ تم کو نہیں معلوم ہے کہ مسلم کی وجہ سے سب کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کہا بی بی اتنا بتاؤ، جس کا گھر نہ ہو وہ کس گھر جائے؟ جیسے یہ سنا پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مسافر ہیں۔
کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم ہی مسلم ابن عقیل ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا توبہ دروازے سے ہٹی، راستہ چھوڑا، کہا آقا مجھ کو معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اے آقا میرے گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم کو بٹھایا گیا، دسترخوان کو سجایا گیا۔ جناب مسلم نے کہا مجھ کو کھانا نہیں ہے۔ محراب میں کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بس جناب مسلم نے عبادت کرنا شروع کر دی، عبادت ہو رہی ہے، عبادت میں مشغول ہے جناب مسلم۔ جب جناب مسلم عبادت میں مشغول ہے، ادھر صبح صادق نمودار ہوئی۔ جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی ویسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ جناب مسلم نے نماز کو تمام کیا، نیام سے تلوار کو نکالا اور اس کے بعد اس مومنہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری بے پردگی ہو اور یہ ظالم اندر داخل ہو جائیں، لہٰذا تم دروازہ کھول دینا۔ جناب مسلم نے حملہ کیا، 70 تھے، لیکن چند لمحوں میں بنی ہاشم کے اس شیر نے ان 70 کو واصل جہنم پہنچا دیا۔ کبھی آپ نے یہ فلسفہ سمجھا کہ کربلا میں اتنی بڑی فوج کیوں تھی؟ کیوں اتنی بڑی فوج بھیجی گئی تھی؟ عزاداران امام مطلوب، کیونکہ ایک کے عوض میں ہزاروں کا مقابلہ جو کوفے میں ہوا تو یزید سمجھ گیا تھا کہ بنی ہاشم سے مقابلہ اتنا آسان نہ ہوگا۔ جناب مسلم کی شجاعت کو دیکھ چکا تھا کہ یہاں جب مسلم کی شجاعت کا یہ عالم ہے تو وہاں عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، حسین بھی ہے، قاسم و محمد بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ادھر اس علمدار لشکر نے اطلاع دی ابن زیاد کو کہ اور فوج بھیجی جائے۔ پھر وہ سارے جملے سنے ہوئے، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے، جناب مسلم شجاعت سے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن میں 2 جملے جناب مسلم کے سلسلے میں، عزاداروں کربلا میں بھی جنگ ہوئی تھی اور کوفے میں بھی جنگ ہوئی ہے۔ کربلا کی جنگ اور تھی، کوفے کی جنگ اور تھی۔ کربلا کا الگ مرحلہ تھا اور کوفے کا الگ مرحلہ تھا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا کربلا میں اگر جنگ ہو رہی تھی تو دائیں بائیں سے حملہ تھا، آگے پیچھے سے حملہ تھا، لیکن جو کوفے میں جنگ ہو رہی تھی اس میں دائیں سے بھی حملہ تھا، بائیں سے بھی حملہ تھا، آگے سے بھی حملہ تھا، پیچھے سے بھی حملہ تھا، اور چھتوں سے آگ بھی پھینکی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کربلا کی جنگ وہ تھی کہ جہاں جب بھی کوئی آتا تھا، کوئی گھوڑے سے گرتا تھا، اس کو حسین کا زانو مل جاتا تھا۔ امام حسین کا وجود کربلا والوں کے لیے ڈھارس بنا تھا۔ لیکن ہائے کوفہ جہاں مسلم تنہا، کیا جناب مسلم پہ گزر رہی ہوگی؟ لیکن عزاداران مظلوم، جناب مسلم شجاعت کے جوہر تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 بہادر تھے امام حسین کے پاس، 3 بہادر کہ جن کی شجاعت پورے عرب میں دھاک بنی ہوئی تھی۔ کا ایک محمد حنفیہ تھے جن کو امام حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے جناب ابو الفضل عباس تھے جن کو اپنے ساتھ لے کے کربلا پہنچے تھے، اور تیسرے جناب مسلم ابن عقیل تھے جن کی شجاعت کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ عالم تھا شجاعت کا۔ ادھر رسالے پر رسالے آ رہے ہیں اور جناب مسلم واصل جہنم پہنچا رہے ہیں۔ میں نے خود مقاتل میں پڑھا ہے کہ جناب مسلم 2 کو اٹھا کر سر لڑا کر پھینک رہے تھے۔ یہ جملے لکھے ہوئے کتاب۔ اللہ اکبر، یہ شجاعت کا نام۔ اور اس کے بعد جب دشمن ہر طریقے سے ناکام ہو گیا تو پھر وہی چال چلی جو مکر کی تھی، جو فریب کی تھی۔ ایک گڈھا کھودا گیا
اور اس کے بعد اس کو گھاس سے ڈھانکا گیا۔ یہ بنی ہاشم کا شیر جوش شجاعت دکھاتے دکھاتے جیسے ہی اس گڈھے تک پہنچے، گڈھے میں داخل ہو گئے۔ اب چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا۔ اب جناب مسلم سمجھ گئے، جناب مسلم کی تلوار کو لیا گیا۔ اس کے بعد مسلم کو قید کر کے دارالامارہ کی طرف چلا گیا۔ دارالامارہ میں پہنچے، ایک سپاہی نے آواز دی اور آواز دینے کے لیے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرے امیر تو حسین ابن علی ہیں۔ ایک دفعہ اس رخ پہ سلام کیا جدھر مظلوم کربلا تھے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ملتا ہے کہ جناب مسلم کا ہونٹ کٹا ہوا تھا، دانت سے خون بہ رہا تھا، پیاس کی شدت بڑھی ہوئی تھی۔ دربار کے پاس پہنچے، پانی چاہا لیکن نہیں دیا، لیکن ایک شخص بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اس کو پانی لا کے دو، لیکن 3 دفعہ جناب مسلم کو پانی دیا گیا، پانی میں خون گر گیا، جناب مسلم پانی نہ پی پائے۔ عزادارو، میں نے یہ جملہ اس لیے بیان کیا، عظمت جناب مسلم کا احساس کیجئے۔ پیاسے آقا شہید ہونے والے تھے تو پھر کس طریقے سے سفیر پانی پیتا۔ بس عزادارو، امام حسین پیاس کی شدت میں شہید ہونے والے، تو اب جناب مسلم گئے، اور اس کے بعد جب جناب مسلم نے جملہ کہا کہ میرا امیر امام حسین ہے، تو پھر اس کے بعد ابن زیاد تل ملا گیا اور اس نے کہا تجھے ایسی موت دی جائے گی کہ آج تک تاریخ میں نہ ہوئی ہوگی۔ جناب مسلم نے آواز دی، کہا یقیناً تجھ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ پھر جناب مسلم ان کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور جو ظلم ہوا کہ ایک وار میں سر و تن میں جدائی، اور پھر ان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ادھر مظلوم کربلا کا دل بیٹھ گیا۔ بس مجلس ختم ہو گئی عزاداروں، 1-2 جملے بچے ہیں۔ حسین کا دل بیٹھ گیا کہ عباس کوئی مسلم کی خیریت نہیں ملی، اے عباس کسی طرح سے مسلم کی خیریت مل جائے۔ اسی اسنا حسین نے دیکھا کہ راہ کوفہ سے ایک سوار آ رہا ہے، کہ عباس اس سوار کو بلا کے لاؤ۔ بس عزاداروں، سوار کو بلا کے لاؤ۔ سوار بلایا گیا، امام حسین کے سامنے آیا۔ امام حسین کے سامنے آیا، امام حسین نے اس کو دیکھا، کہا بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آقا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ بس عزادارو، آقا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے سے اگر آ رہے ہو تو یہ بتاؤ میرا بھائی مسلم کوفے میں ہے، اس کی کوئی خیر ہے؟ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، اس سوار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاشے میں لسی باندھ پیر میں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، مظلوم کربلا بیٹھ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ کمر کو تھاما، آئے کہا زینب مسلم کی یتیم بچی کو لا۔ مسلم کی بچی آئی، زانو پر بٹھایا، مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک دفعہ چہرہ کا رخ کیا، کہا امو ایسے تو یتیموں کے ساتھ سلوک، کہا اے میری سکی بچی تیرا باپ شہید ہو گیا، مجھ کو اپنا باپ تصور۔ اللہ ولعنت اللہ سیعلم الذین انا للہ انا الیہ